پاکستان کی سیاست میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان اسٹیٹسمین ہیں، جنہیں پاکستان کی سیاست معیشت کا جو تجربہ حاصل ہے اس کے قریب بھی کوئی شخص پاکستان نہیں ہے۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی تو آج سے زیادہ مشکل حالات انہیں ایسے میں ملے تھے۔ پاکستان میں 18 بجلی نہیں تھی، غریب کا چولہا بجھ چکا، ملک کے کارخانے بند ہو چکے تھے، پاکستان میں بد امنی عروج پر تھی، پاکستان سے غیر ملکی اور کے ترین بے روزگاری تھے۔ میں نواز شریف کے معاشی بحران کا آغاز قوم نے اس کے 2017 تھے، معیشت ہو گئی، لوڈ ختم ہو گئی، دہشت گردی ختم ہو گئی، سی پیک کی صورت میں پاکستان دنیا کا توجہ کا مرکز اور ملک کے مستقبل کے خوابوں نے پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت آئی کے شعبے میں نوجوانوں کو امپاور کرنے ایک نئی شناخت بنے۔ یہ وہ پاکستان جس چرچے میں اس وقت ایک تین سازش نواز صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی کے کارگاہ بند دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو ایک کا بہانہ بنا کے محل کیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس بہت بڑی اور نواز شریف کی جگہ ملک ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کونسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کونسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی۔ اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں، ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے۔ اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی
ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربہ کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو، دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا، بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے، جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے، اس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فراہم کی جا سکیں۔ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں 70 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ادا کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں، یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں، ہم مزید قرضے لینے پہ مجبور نہ ہوں، بلکہ پاکستان اپنی برآمدات کے ذریعے، پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے، پاکستان اپنی خود انحصاری کے ذریعے، اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر، اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبلٹی کو پورا کرے اور بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کریں۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اسی امید کے گرد ہے۔ نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے، اور یہ پیغام اور یہ بیانیہ تقریر نہیں ہے، یہ عمل کا پیغام ہے۔ جیسے کہ 2013 سے 17 کے درمیان انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ ٹیسٹڈ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے فتنے کو شکست دی تھی، جنہوں نے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کا مرکز بنا کے دکھایا تھا، جنہوں نے سی پیک جیسے
بنانے کے عمل کا آغاز ہوا، پاکستان میں اصلاحات نافذ کی گئیں، جدید انفراسٹرکچر کی بنیادیں رکھی گئیں، ٹیکنالوجی کی بنیادیں رکھی گئیں، ایک نالج اکانومی کی بنیادیں رکھی گئیں، ویژن 2025 کے ذریعے 2025 تک پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کرنے کا سفر شروع کیا گیا، جس کی تصدیق عالمی اداروں نے 2017 میں کی کہ پاکستان is well on the way to be in the top 20 economies of the world by 2030. لیکن 4 سالوں میں اس سفر کو بھی کاٹ دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ اب مزید یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ اب نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس معاشی اور اقتصادی ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے پالیسیز کے تسلسل کے ذریعے، سیاسی استحکام کے ذریعے پاکستان کو ایک دوبارہ معاشی طاقت کے طور پہ منوائیں گے۔ دوسری بات، ان کی جو سینیورٹی ہے، ان کا جو قومی سیاست میں مقام ہے، آج پاکستان جس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ چکا ہے، پاکستان کو نواز شریف جیسے مدبر، نواز شریف جیسے آزمودہ کار سیاستدان کی ضرورت ہے کہ جو پاکستانی قوم میں ہیلنگ کر سکے، پاکستانی قوم کو متحد کر سکے، پاکستانی قوم کی صفوں سے نفرت دیکھیں اس کی ضرورت ہمیشہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو انتخابی عمل ہے وہ ایک کمپیٹیٹو عمل ہوتا ہے، اور انتخابات سے پہلے ہر کوئی ایک دوسرے لگا ہوتا ہے، لہٰذا کسی قسم کی گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے بہترین انتخابات کے بعد ہے۔ جو ریکنسیلیشن کو کرے اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے، وہ سب کو ساتھ بٹھا کے، جیسے کہ 2013 میں نواز شریف صاحب نے ایک مثال قائم کی تھی کہ جب رشوت کا مقابلہ کرنا تھا، ایکشن پلان کے لیے ملک کی ساری قیادت کو اکٹھا بٹھایا گیا۔ اگر سی پیک کو کامیاب کیا گیا تو اس کے لیے بھی ملک کی تمام قیادت کو بٹھا رائے پیدا کی۔ اس لیے پاکستان جو رول آف لا پہ یقین رکھتی ہیں، جو پاکستان میں باقی احترام پہ یقین رکھتی ہیں، جو جمہوریت کو جمہوری جذبے کے ساتھ